تیسواں پارہ ہے سورۃ الاعلی آیت نمبر 9۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فذکر ان نفعت الذکریٰ سیذکر من یخشی وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَىٰ۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ الاعلی، کل یہ بات گزر گئی، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بنیادی طور پر بعض سورتوں کی تلاوت کثرت سے ہوتی تھی، ان میں سے یہ صورت بھی ہے، اور آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بڑے اجتماعات کے موقع پہ، جیسے جمعہ کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سورۃ الاعلی پہلی رکعت میں، اور اس کے بعد جو سورۃ الغاشیہ یہ دوسری رکعت میں پڑھتے تھے، اور پھر جمعہ کے موقع کے علاوہ عیدین کے موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عید کی 2 رکعتوں کے اندر ان 2 سورتوں کی تلاوت کرتے رہتے تھے۔ اس لیے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کثرت کے ساتھ اس تلاوت کے اہتمام کی وجہ سے جو اکابر ہوا کرتے ہیں، نیک اور صالح لوگ ہوتے ہیں، وہ اپنے تہجد کی نماز میں ان سورتوں کی تلاوت کرتے رہتے ہیں۔ بہرحال چونکہ اس سورت کے اندر اللہ نے بیان فرمایا کہ دنیا سے بے رغبتی اختیار کر لو اور آخرت کی طرف رغبت رکھیں۔ فذکر ان نفعت الذکریٰ، یہاں سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ نصیحت کیجیے اگر نصیحت فائدہ دے، نفع دے، چونکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خود بھی حکم دیا گیا کہ آپ براہ راست خود بھی اس نصیحت سے فائدہ لیں، نفع حاصل کر لیں، لیکن آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو اس سے نفع حاصل کرتے رہتے تھے۔ حکم یہ بھی آیا کہ اپنے نفع کے ساتھ ساتھ اوروں کے سامنے بھی آپ یہ نصیحت کرتے جائیں تاکہ اور لوگوں کو بھی اس سے فائدہ حاصل ہو جائے۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، آپ نصیحت کیجئے، نصیحت نفع دیتی ہے ایمان والوں کو۔ جب باہمی بات ہوتی رہتی ہے تو باتوں کا اثر دل پر ضرور ہوتا ہے، انسان کے دل و دماغ وہ معاشرے کے اندر چلنے والے باتوں سے یہ متاثر ہوتے ہیں، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ آپ اوروں کو بھی نصیحت کیجیے۔ اب پیغمبر کا کام ہے نصیحت کر لینا، اب لوگ اس سے نصیحت حاصل کرے یا نہ کرے وہ الگ بات ہے، اس لیے فرمایا سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَىٰ، آپ کا کام ہے نصیحت کرنا، لیکن نصیحت وہ بندہ حاصل کرے گا جس کے دل میں اللہ کا خوف ہو، جس میں خشیت موجود ہو، جو اللہ سے ڈرنے والا ہو، جس کے اندر طلب ہو۔ اب ایک بندہ بیمار ہوتا ہے اور اس کو لوگ کہتے ہیں بھائی اپنی بیماری کا علاج کر لو، ڈاکٹر کے پاس جاؤ، حکیم کے پاس جاؤ، اب وہ بندہ کہتے ہیں میں بیمار ہی نہیں ہوں، تو اب اس کو نصیحت کرنے کا فائدہ ہی نہیں ہے۔ لیکن جو بندہ سمجھتا ہے واقعی میں بیمار ہوں تو وہ پھر اس کے لیے آگے مشورہ کرتا ہے، سوچتا رہتا ہے۔ اسی طرح روحانی طور پر جو لوگ بیمار ہوتے ہیں ان کو بتایا جاتا ہے بھائی تمہارے بنیادی طور پر اللہ کے ساتھ تعلق نہ ہونے کی وجہ سے تم دنیا میں بے چینی اور پریشانی کا شکار ہو، تم آخرت سے غفلت کی زندگی گزارنے کی وجہ سے بے چین اور پریشان ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا آپ اوروں کو بھی نصیحت کیجئے، شاید یہ نصیحت نفع دے، لیکن نصیحت نفع دے اس کو جو اللہ کا خوف دل میں رکھتا وہ اس سے نصیحت حاصل کرے گا۔ وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَىٰ، اور اس نصیحت سے گریز کرے گا وہ بدبخت انسان جو انجام کار الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَىٰ، ایک بہت بڑی آگ کے اندر داخل ہوگا، وہ بدبخت انسان اس سے گریز کرے گا۔ اس سے ایک طرف صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اس نصیحت سے فائدہ حاصل کر چکے،
وہ اللہ کے پابند اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والے بن گئے، حضور پر جان قربان کرنے والے بن گئے۔ اور دوسرے قسم کے لوگ ہوتے جو حضور کی جان کے دشمن، جو حضور کے صحابہ کے دشمن، اور ہر آن ہر گھڑی آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے صحابہ کو تکلیف دینے میں لگے رہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منصوبے اور مشن کو، آپ کے فکر اور سوچ کو ختم کرنے کی کوشش کرتے رہے۔ ثم لا يموت فيها ولا يحيا، اور پھر وہ بدبخت انسان اس جہنم کی آگ میں نہ مرے گا اور نہ زندہ رہے گا۔ مراد یہ ہے کہ موت تو ہے نہیں، لیکن جو زندگی ہوگی وہ بھی نہ ہونے کے برابر ہو، کیونکہ وہ زندگی تکلیف کی ہوگی۔ آگ میں کون سی راحت انسان کو مل سکتی ہے؟ تو لہذا وہ آگ میں تکلیف والی زندگی، وہ تو زندگی نہیں ہوگی، تو کبھی راحت نصیب نہیں ہوگی اور نہ کبھی اس سے چھٹکارے کے لیے موت آئے۔ قد افلح من تزکا، اللہ آگے سمجھانا چاہتے ہیں کہ قسم ہے وہ بندہ کامیاب ہو گیا جس نے اپنے آپ کو پاکیزہ بنایا، اس قرآن سے نصیحت حاصل کرتے ہوئے اپنے اندر باطن کو بھی پاک کر دیا اور اپنے ظاہر کو بھی پاک بنا دیا، یعنی اپنے عقائد کو بھی پاک بنایا، جو کہ شرک ہے، نجاست ہے، گندگی ہے، اس سے اپنے آپ کو بچا کے رکھا، ایک اللہ کو معبود مانگ کر ایک اللہ کی عبادت میں لگا رہا، اور اپنے اعمال کا وہ بھی اصلاح کرتے ہوئے برے اعمال سے اپنی پاکیزی کر کے وہ نیک اعمال میں لگا رہا۔ اس لیے مسلمان کو دونوں باتوں کا حکم ہے کہ اپنا باطن بھی پاک رکھ اور اپنا ظاہر بھی پاک رکھ۔ بعض لوگ بیچارے نماز پڑھتے نہیں ہیں اور پٹے پرانے کپڑے پہنے ہوتے ہیں، گندے کپڑے پہنے ہوتے، لگ جی بڑا پہنچا ہوا سرکار بندہ ہے جی، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ شریعت کا مزاج ہے کہ صاف ستھرا رہو، وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، قرآن نے صاف حکم دیا ہوا ہے۔ اللہ والے اپنے کپڑوں کو گندا نہیں رکھتے، وہ صاف ستھرا رکھتے، پیغمبر کو حکم دیا گیا اپنا کپڑا پاک اور صاف رکھے۔ اس لیے ظاہر کے اعتبار سے بھی اپنے اعمال کو، اپنے اخلاق کو، اپنے کردار کو پاکیزہ رکھنا، اور باطن کے اعتبار سے اپنے عقائد کو پاکیزہ رکھنا۔ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، پھر اپنے رب کا نام لے چکا اور نماز پڑھ چکا، یعنی یہ بنیادی طور پر ایک ایمان والے کے کمال کی نشانی ہوتی ہے کہ وہ اپنے عقائد اور اعمال کی درستگی میں لگا رہتا ہے، اور پھر ساتھ نماز کا بھی اہتمام کرتا ہے۔ یہ نہیں کہ جی آپ بے فکر ہو جائے، نماز کوئی نہ پڑھے، بس جی آپ فلاں دن ایک نماز پڑھے، ساری دن کی نماز آپ کی معاف ہو گئی، یا فلاں جگہ آ جائیں بس آپ حضرت کی دعا لے لیں، آپ کی ساری نمازیں معاف ہو گئی۔ او بھائی میرے ذمے کسی کی 50,000 روپیہ ہے اور مجھ سے کوئی کہہ رہے بھائی آپ فلاں دن اس کو 100 روپیہ دے لیں بس 50,000 معاف ہو جائیں گے، کوئی کر سکتے ہیں اس طرح؟ دنیا کے معاملات کے اندر تو یہ چیزیں نہیں مانتے، اللہ کے حق میں ہم یہ چیزیں مانتے ہیں۔ اس لیے فرمایا وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، اس لیے عام مفسرین بعض اوقات اس سے تعبیر کرتے ہیں کہ انسان تزکیہ حاصل کرتا ہے، اس کے لیے روزہ ہے، اس لیے رمضان کے مہینے میں روزے رکھو، اس کے بعد اللہ کا نام لے کے تکبیرات کا اہتمام کرتے ہوئے عید کی نماز پڑھ لو۔ اب یہاں پر جو بات کی جا رہی ہے قد افلح من تزکا، تو رمضان کے روزوں کے اندر انسان سے کمی کوتاہی ہو جاتی ہے، اس کو پاکیزہ بنانے کے لیے انسان اپنے مال میں سے فطرانہ ادا کرتا ہے۔ فطرانے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کے اندر کہیں اگر کمی کوتاہی رہ چکی ہے وہ اللہ پاک پوری فرما دیتے ہیں۔ ویسے بھی تزکا عربی زبان کا لفظ، زکوٰۃ کو بھی زکوٰۃ اس لیے کہتے ہیں کہ اس سے مال کا جو میل کچیل ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، مال پاکیزہ بن جاتا ہے، وہ مال پھر اللہ کے ہاں محفوظ بن جاتا ہے۔ ورنہ جو بندہ مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا ہے تو وہ مال گندا رہتا ہے اور کسی بھی وقت وہ حادثے کا شکار ہو سکتا ہے، اگر دنیا میں نہ ہو تو پھر آخرت میں ایک گنجا سانپ بن کے بندے کو ڈستا رہے گا۔ بہرحال اللہ جل شانہ فرماتے وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، اب کرنے کا کام تو یہ ہے، کیونکہ پچھلی صورت کے اندر بتایا گیا ہر بندے پر ایک نگہبان مسلط ہے۔ اب جب نگہبان مسلط، تمہارے اعمال کو نوٹ کیا جا رہا ہے، اچھے اعمال میں لگے رہو،
لیکن بندہ اچھے اعمال میں تب لگے گا جب اعمال کا یقین ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں تم دنیا کے اندر آ کر بل تؤثرون الحیات الدنیا، تم دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، والآخرۃ خیر وابقا، حالانکہ آخرت بہت بہتر ہے اور دائمی اور باقی رہنے والی چیز ہے۔ انسان کی یہ ایک غلط فہمی ہوتی ہے، ایک طرف نماز کا وقت ہو گیا، دوسری طرف گھاگ پہ گھاگ، اب بندہ سمجھتا ہے میں نماز کے لیے جاؤں گا، گھاگ ضائع ہو جائے، گھاگ اٹینڈ کرو تو نماز ضائع ہو جائے۔ اب جو عقل مند ہوشیار ہوتا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ گھاگ اور بھی مل سکتے لیکن نماز اگر ضائع ہو گئی پھر یہ نماز میری نہیں ملتی۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے بندہ ایک نماز ضائع کر لیتا ہے، قضا کر لیتا ہے، دوبارہ پڑھ بھی لیتا ہے، 1,88,00,000 سال جہنم کے اندر جلے گا۔ اب ہمارا کیا حال ہوگا؟ اس لیے ٹکراؤ آتا ہے، بندہ سچ بولتا ہے تو 100 روپیہ کماتا ہے، جھوٹ بولتا ہے تو 200 کماتا ہے۔ اب بندہ کہتا ہے کہ یار کیا کروں، اب سچ بولوں تو 100 ہے، جھوٹ بولوں تو 200 ملے گا۔ اب اللہ فرماتے تم دنیا کو ترجیح دے کر تم سمجھتے ہو کہ یہ 200 کا منافع حاصل ہو جائے گا، یہ میرے لیے بہتر ہے۔ اب یہ سچ کو قربان کر لیتا ہے لیکن 200 کے منافع کو دیکھ لیتا ہے، دھوکہ دے کے 500 کی بجائے 1000 کما لیتا ہے، تو یہ دنیا کے منافع کو دیکھتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں تم دنیا کو ترجیح دیتے ہو۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا من حب دنیا اضر بآخرتہ، جس نے دنیا کو ترجیح دی اس نے آخرت کی تھوڑا سا نقصان کر دیا، لیکن من احب دنیا اضر بآخرتہ، جس نے دنیا کو ترجیح دی اس نے آخرت کا نقصان کر دیا۔ تو جو دنیا کو ترجیح دینے والا ہوتا ہے وہ آخرت کا نقصان، ومن احب آخرتہ، جس نے آخرت کو ترجیح دی اضر بدنیاہ فآثروا ما يبقى على ما يفنى، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس چیز کو ترجیح دے دو جو ہمیشہ دائمی رہنے والی ہے اس چیز پر جو کہ فنا ہونے والی ہے۔ بس بندہ اتنا سوچے۔ اس لیے مفسرین مثال سمجھاتے ہیں، ایک بندے کو 2 گھر دیے جا رہے ہیں، ایک گھر بہترین محل بنا کے رکھا گیا ہے، دوسرا گھر وہ کچا مکان ہے، لیکن بتایا جاتا ہے کہ جو پکا مکان اس میں آپ نے 2 سال کے لیے رہنا ہے، اور یہ جو کچا مکان ہے اس میں آپ نے ساری زندگی رہنے، آپ کی ملکیت ہے۔ اب بندے کو اختیار ہے کون سا آپ کو چاہیے، بندہ کون سا لے گا؟ ہاں جی، پکا مکان لے کچا مکان لے گا؟ کچا لے گا، کیونکہ وہ دائمی ملکیت ہے۔ پکا مکان تو بہت بہتر ہے لیکن اب وہ عارضی ہے، اس لیے فرمایا کہ دنیا بہت تمہیں سرسبز و شاداب میٹھی نظر آ رہی ہے لیکن یہ عارضی ہے اور آخرت دائمی ہے۔ تو فرمایا فآثروا ما يبقى على ما يفنى، تم ترجیح دے دو آخرت کو۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے بندہ آخرت کے واسطے اچھے کپڑے استعمال کرنا چھوڑ دے، آخرت کے واسطے اچھے کھانے دنیا کے اندر چھوڑ، جس کو اللہ نے استعداد دی ہے وہ کھا بھی سکتا ہے، پی بھی سکتا ہے۔ آج بھی ہماری حدیث گزر گئی کہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا دنیا میں بے رغبتی اس بات کا نام نہیں ہے کہ بندہ اچھے کھانے چھوڑ دے، اچھے کپڑے چھوڑ دے، دنیا کے حلال چیزوں کو اپنے اوپر حرام کر دے، میں نہیں استعمال کرتا، یا اپنا مال ضائع کرنے میں لگ جائے، مجھے نہیں چاہیے۔ فرمایا یہ دنیا کی بے رغبتی کا نام نہیں ہے۔ دنیا میں بے رغبتی کا نام یہ ہے کہ تمہارے پاس جو کچھ ہے تم اس پر اتنا اعتماد نہ کرو جتنے اعتماد اللہ کے خزانہ میں جو کچھ ہے اس پر کرنی چاہیے۔ تو اللہ کے خزانہ میں جو کچھ پڑا اس پر زیادہ اعتماد کرنے والے بن جاؤ بنسبت اپنے جیب اور اپنے بیگ میں پیسوں کی۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقا، اور آخرت بہتر ہے، وابقا اور دائمی ہے، باقی رہنے سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا وللآخرۃ خیر لک من الاولی، اے میرے نبی آخرت آپ کے لیے دنیا کی بنسبت بہت زیادہ بہتر ہے، کیونکہ آخرت باقی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کرتے تھے، بعض اوقات راستے میں سٹے کرتے تھے تو کسی جگہ پر پڑاؤ ڈالتے تھے، ان کے ہاتھ میں کوڑے ہوتے تھے تو اپنا کوڑا پہن دیتے تھے، وہ کوڑا جہاں پہ لگ جاتا کہتے یہ میری جگہ ہے، بس ادھر میں بستر لگاتا ہوں، جس طرح آج کل لوگ کرتے رہتے ہیں۔
تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فوراً صحابہ کی تربیت فرماتے تھے. حضور نے فرمایا لَمَوْضِعُ صَوْتٍ فِي الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا. ایک بندے کو جنت میں ایک کوڑے کے برابر جگہ مل جائے تو یہ دنیا مافیہ سے بہتر ہے، کیونکہ یہ پوری دنیا یہ فانی ختم ہونے والی ہے اور آخرت باقی ہمیشہ رہنے والی ہے. اس سے کبھی اپنی آخرت کو دنیا کی وجہ سے برباد نہیں کرنی چاہیے. اور آج ہم اس پر دھوکہ کھا چکے ہیں. ہم اپنے معاشرے کے اندر دیکھتے ہیں لوگ جھوٹ کیوں بولتے، دھوکہ کیوں دیتے ہیں، فراڈ کیوں کرتے ہیں، دوسرے کا حق کیوں ضائع کرتے ہیں، معاشرے کے اندر لوگ نماز کیوں نہیں پڑھتے ہیں. یہ ساری ترجیحات وہ دنیا کی بن چکی ہے. اب پوری رات دنیا کے لیے جاگنا آسان بن چکا ہے، فجر کی نماز کے لیے اٹھنا مشکل بن چکا ہے. اب لوگ 2 بجے تک 1 بجے تک ساری رات سوئے جاگے رہتے ہیں اور مارکیٹ آباد رہتی ہے لیکن مساجد خالی پڑی ہیں. ان هذا لفی الصحف الاولى صحف ابراہیم و موسیٰ. اللہ فرماتے یہی باتیں جو یہاں بیان کی گئی یہ موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں کے اندر، ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں کے اندر یہی باتیں تھیں. پہلی صحیفوں کے اندر بھی یہی باتیں بتائی گئیں. ابو ذر رضی اللہ صحابی رسول ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے لگے اے اللہ کے رسول ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں کون سی باتیں تھیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں عبرت کی باتیں تھیں، عبرت حاصل کرنے کے لیے مثال بتائے گئے. پھر فرمایا کہ ان باتوں کے اندر ایک بات بادشاہ وقت کے لیے بھی ہوتی تھی کہ اللہ جس بندے کو دنیا کے اندر بادشاہ بنا دیتے تھے تو اللہ فرماتے ہیں کہ اے بادشاہ میں نے تمہیں دنیا کے اندر لوگوں پر اس سے مسلط نہیں کیا کہ تم مال پہ مال جمع کرتا رہے. میں نے تمہیں دنیا کے اندر بادشاہ اس لیے بنایا کہ کسی مظلوم کی آواز اس کی پکار مجھ تک آنے نہ دے، کیونکہ مظلوم کی بددعا وہ رد نہیں کی جاتی، فوراً قبول ہوتی ہے. تو کوئی مظلوم مجھے نہ پکارے، تم مظلوم کی فریاد رسی کرو. اور آج ہم اپنا حال دیتے، یعنی ہر با اختیار بندہ اپنے اختیار کو غلط استعمال کرتا ہے. مظلوم بنتا چلا جا رہا ہے اور ظالم مزید ظالم بنتا چلا جا رہا ہے. اور پھر فرمایا کہ ان باتوں کے اندر عام لوگوں کے لیے بات تھی، وہ یہ تھی کہ اے لوگوں اپنی زبان کی باتوں کو اپنا عمل سمجھو، زبان کی باتوں کو اپنا عمل سمجھو، اپنی زبان کی حفاظت کر لو. جو بندہ اپنی زبان کی باتوں کو عمل سمجھے گا تو اس کی باتیں بہت کم ہو جائے گی. پھر پوچھا کہ اللہ کے رسول موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں کیا باتیں تھیں؟ ابراہیم علیہ السلام کی صحیفوں میں یہ بات ہے، موسیٰ علیہ السلام کی صحیفوں میں کیا بات ہے؟ تو فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کی صحیفوں میں یہ بات تھی کہ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ مجھے تعجب ہے اس بندے پر جس کو معلوم ہے کہ میں نے مرنا ہے اور پھر بھی یہ خوش رہتا ہے. مجھے تعجب ہے اس بندے پر جو تقدیر پر ایمان بھی رکھتا ہے اور پھر بھی غمگین رہتا ہے. آپ کو جو نقصان ملے، جو پریشانی آ جائے، سمجھو کہ بس یہ میری تقدیر میں قدر اللہ ما شاء اللہ کان ما لم یشاء لم یکن، بات ختم. اور پھر فرمایا کہ مجھے تعجب ہے اس بندے پر جو دنیا کے عروج اور زوال کے حالات، انسانوں کے اندر یہ جو حالات کا بدلنا، انقلابی زمانہ دیکھتا رہتا ہے اور پھر بھی یہ بندہ دنیا پہ آسرا کرتا رہتا ہے، دنیا پہ خوش رہتا ہے. حالانکہ جیسے لوگوں پر ایک وقت آ جاتے ہیں عروج پہ پہنچ جاتے ہیں لیکن ہر عروج کے جو زوال ہے پھر وہ نیچے پست پہ آ جاتے ہیں. اس طرح تو بھی دنیا کے اندر اگر عروج کی کوشش کرتا ہے جائے گا عروج پہ لیکن پھر پست و ذلیل ہوگا. اور پھر فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کی صحیفوں میں ایک بات یہ بھی ہے، مجھے تعجب ہے اس بندے پر جو قیامت کے دن اعمال کے حساب کا یقین تو رکھتا ہے لیکن دنیا میں عمل سے غافل رہتا ہے. پتہ بھی ہے کہ مجھ سے اعمال کا مطالبہ کیا جائے گا اور پھر بھی عمل نہیں کرتا. ہمارے موسیٰ علیہ السلام کی صحیفوں میں پھر پوچھا کہ اللہ کے رسول
ہمارے پاس ایسی کوئی باتیں ہیں جو ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کی صحیفوں میں بھی موجود تھی اور یہاں بھی ہو، فرمایا یہ پڑھا کرو قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، یعنی یہی باتیں پڑھے رہا کرو۔ اللہ پاک ہمیں آخرت کی رغبت نصیب فرما دے، اللہ ہمیں دنیا کی بے رغبتی نصیب فرما دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یاد رکھو دنیا کی اپنی اولاد ہے، آخرت کی اپنی اولاد ہے، تم دنیا کی اولاد مت بن جاؤ، آخرت کی اولاد بنو۔ کیوں؟ فَإِنَّ الْيَوْمَ عَمَلٌ وَلَا حساب، آج عمل کا میدان کھلا، حساب کوئی نہیں ہے، کل پھر حساب ہوگا، عمل کوئی نہیں ہوگا۔ ان میں چیخے چلے کہ اللہ مجھے واپس لوٹا دے۔ فَذَكِّرْ إِن نَفَعَتِ الذِّكْرَىٰ، بس آپ نصیحت کیجئے اگر نصیحت فائدہ دے۔ سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَىٰ، یقیناً نصیحت حاصل کرے گا ہر وہ شخص جو ڈرتا ہے۔ وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَىٰ، اور گریز کرے گا ہر وہ شخص اس نصیحت سے جو بدبخت ہے۔ الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَىٰ، جو بڑی آگ کے اندر داخل ہوگا۔ ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَىٰ، پھر اس میں وہ نہ مرے گا نہ زندہ رہے گا۔ قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّىٰ، یقیناً کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے پاکی حاصل کر لی، اپنے آپ کو پاکیزہ بنایا۔ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّىٰ، اپنے رب کا نام لیا اور نماز پڑھ لی۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا، بلکہ تم ترجیح دیتے ہو دنیاوی زندگی کو۔ والآخرۃ خیر وابقیٰ، اور آخرت بہت بہتر ہے اور باقی رہنے والی ہے۔ ان ھذا لفی الصحف الاولیٰ، یقیناً یہی بات پہلی صحیفوں کے اندر بھی تھی۔ صحف ابراہیم و موسیٰ، ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کی صحیفوں میں۔ صدق اللہ۔